بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے اہم موضوعات بھی ہیں اور ہمارا موضوع چل رہا ہے قلب کہ لطیفہ قلب کے اوپر کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے کھولا جاتا ہے اور کیسے ان چیزوں کو کھولنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے آپ جتنے بھی حضرات سننے والے ہیں، میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ جو چیز بتائی جائے، جو چیز عمل آپ کے سامنے رکھا جائے، خصوصاً دل کے حوالے سے، قلب کے حوالے سے، تو ان کو اسی طرز کے اوپر لیا جائے، اسی ترتیب کے ساتھ کیا جائے کہ جس ترتیب کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ کیا کہ اللہ کے قریب جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، ہر قسم کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کے اوپر خاص رحم کرم والا معاملہ کرتا ہے۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے لطیفہ قلب کی کیفیات بیان کرنے لگا ہوں، پچھلے 2 ویڈیوز کے اندر جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ پریکٹس آپ نے کرنی تھی یا کی ہے، کرنی بھی چاہیے، اور وہ کتنا اس میں فائدہ ہوا، کیفیات کتنی ظاہر ہوئی ہیں۔ اور اس میں جس وقت انسان قلب کے اوپر محنت کرتا ہے تو خصوصاً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ ہو جاتی ہے، توجہ حضوری کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا ہاتھ ہے۔ باقاعدہ جس وقت انسان کے سر کے اوپر کسی کا ہاتھ آتا ہے، ظاہر میں اس طرح محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ یہ جو لطیفہ قلب ہے اس کو آپ بنائیں، بنانے کے بعد سنوارنے کے بعد پھر آگے آپ اس کو لے کر جائیں۔ کیسے لے کر جانا ہے کہ آپ نے اس کو ایک مقام تک پہنچانا ہے کہ کیفیات ظاہری تصور کے اندر تصوراتی جو ہوتی ہیں ان کو لینے کے لیے کیسے معاملات کیے جائیں، عمل کیے جائیں۔ اس کے لیے میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں آپ اس کو اوپر محنت کریں، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی روزانہ کی بنیاد اس کو چیک کریں۔ چیک کیسے کیا جاتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، ہر کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری توجہ دھیان کے ساتھ وضو بنا کر باوضو ہو کے بالکل آپ اپنی توجہ اس طرف رکھیں اور لطیفہ قلب کو توجہ رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ لطیفہ قلب کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ یہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس بات کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمیں یہ کہنا کیا چاہے، اس کی آواز آپ کے کانوں تک کتنی کیفیت میں آتی ہے۔ پہلے دل میں آتی ہے، پھر آنکھوں کانوں کے اندر سنائی دیتی ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے محنت کریں، محنت کے ساتھ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندے جو بھی محنت کرتے ہیں اللہ ان کو کھول دیتا ہے، راز کھول دیتا ہے۔ تو جس کے اوپر اللہ راز کھول دے پھر دنیا کا کوئی راز اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تو اللہ سے اپنا راز یا رازات کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہی ہے کہ یہ لطیفہ قلب ہے، اس کے اوپر ورد اللہ اللہ اللہ۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے مختلف چیز کیا رکھی کہ خاص طور پر اللہ کا ہاتھ اور توجہ حضوری ملتی ہے اس میں، اور یہ چیزیں اس وقت ملتی ہیں جس وقت یہ بن جائے، جس وقت یہ کھل جائے، جس وقت یہ ظاہر ہو جائے، تو پھر یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیفیات تو انسان کے 1 ہفتہ 7 دن تسلسل کے ساتھ صبح اور شام 10 سے 15 منٹ ذکر کرے آدمی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ چیز کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس وقت آپ اس کو دیکھیں تو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب پریشان ہوتے ہیں، کوئی روزی کے معاملات میں پریشان ہوتا ہے، کوئی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی کاروباری بندش کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، اور کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ تو ان سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ نے اپنا اثار نہیں چھوڑنا۔ اثار کیا ہے؟ یا رقیبو، آپ نے اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 111 مرتبہ۔ آج کا جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں، آج کا جو ذکر میں بتا رہا ہوں، یہ اثار کے لیے ہے کہ یا رقیبو، آپ اپنے سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ چھپانے کے لیے ہیں کہ آپ وہ اللہ کی نگرانی میں آ جائیں گے اور وہ چیزیں بالکل چھپ جائیں گی، ہر بندہ ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ جس وقت اثار ہو جائے گا تو دنیا والوں کی نظر آپ کے اوپر نہیں پڑے گی بلکہ اللہ کی نظر ہے۔ جس بندے کے اوپر اللہ کی نظر ہو تو اسے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ کہ ہر بندہ یہی کہتا ہے نا کہ نماز پڑھوں اور اللہ سے ملاقات ہو جائے، اور نمازوں کے اندر خصوصاً توجہ دھیان ہی اسی وقت آتا ہے جس وقت انسان ذکر کرتا ہے، اس دل کو اس نور سے بڑھتا ہے، یہ ایک نور آتا ہے، اس نور کو دیکھا جائے۔ آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا اثار کے لیے ہے، اور اثار کریں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب پوچھتے رہتے ہیں
کہ یار ہمیں اس سے حفاظت کے لیے کیا ہے. تو میں نے آج آپ کے سامنے جو یا رقیبو کا وظیفہ رکھا ہے، اس کو آپ نے 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. رات عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا فجر کے بعد پڑھ لیں. سارا دن آپ کا اسار کے اندر گزرے گا. انشاءاللہ تعالی لوگوں کی نظروں سے بھی بچ جائیں گے اور آپ جادو جنات تعویذات سے بھی بندش سے بھی بچ جائیں گے. تو یہی چیز ہے، یہی معاملات ہیں کہ اللہ سے جڑا جائے. اللہ سے جتنے بھی آپ جڑیں گے آپ کو فائدہ ہوگا. یہی طریقہ کار بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان کو کوئی پریشانی ٹینشن آئے تو اس وقت فوراً رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف منانا شروع کر دے. شاید میرے اندر ایسی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے رہا ہے. اللہ سے جب معافی مانگی جائے اللہ اس سے معاف کر دیتے ہیں. وہ غفور الرحیم کریم رحیم ذات ہے جو بیٹھی ہے معاف کرنے کے لیے ہے. تو آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، درست کریں. کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، پڑھنے والے سننے والے جتنے بھی ہیں، جس نے کلمہ پڑھا اس دائرے کے اندر آ گیا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے قید خانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتے. کیوں کہ اللہ نے ایک حدود دی ہے، یہ ایک ہماری حدود ہے، ایک دائرہ ہے. اس دائرے سے باہر ہم نہیں جا سکتے. اس دائرے کے اندر رہ کر ہی، اس دائرے کے اندر رہ کے ہم نے ہر کام کرنا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. جتنے بھی میری ویڈیوز دیکھنے والے احباب ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں. اسی کے بعد پھر انشاءاللہ اتفاق کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.